أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اللہ پاک کی نشانیاں، قدرت اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ایمان والے بار بار اس کو سنیں، بار بار بیان کریں اور بار بار اس کو سوچیں، اور تاکہ ان کے دلوں میں اللہ جل جلالہ کی عظمت وہ راسخ ہو، پختہ ہو، جاگزین ہو، تاکہ ہر قسم کے آفتوں بلاؤں سے بھی بچیں اور ہر نیکی کی ان کو توفیق بھی ملے۔ تو اس لیے یہ آفاقی جو اللہ پاک کی قدرت ہے، آسمان کے اندر ایک سورج ہے جس کا بیان آپ حضرات سن رہے ہیں کہ سورج اپنے مستقر کی طرف رواں دواں چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی نشانی کہ سورج اپنے ٹھکانے اور اپنے جائے قرار کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، جو ذات زبردست بھی ہے، جس کی قدرت کامل ہے اور جس کا علم بھی کامل ہے۔ اور چاند ہے، ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کے مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ منزلوں کے دورے سے واپس لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں ایسے ہیں جیسے کہ گویا سب تیر رہے ہوں۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اور سورج جو اپنے جائے قرار کی طرف چلا جا رہا ہے، تو یہ جائے قرار، یہ جو مستقر کا لفظ ہے، یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے اور ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، دونوں مراد لیے ہیں حضرات نے۔ اور سورج کا ایک ظرف زمان اگر ترجمہ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے زمانے کا، وہ قیامت کا وقت مقرر ہے، اور قیامت کا وقت مقرر ہے۔ قیامت سے پہلے اس کا جو زمانہ ہوگا چلنے کا وہ پورا ہو جائے گا، اور چلنے کا زمانہ پورا ہونے کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ ایک زمانے کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مکان کا یہ مطلب ہے کہ سورج اپنے مکان کی طرف چل رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سورج کا مکان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش کے نیچے ہے۔ پھر ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وقت ایسا تھا کہ سورج ڈوب رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ چونکہ مسجد نبوی میں جو قبلہ ہے وہ جنوب کی طرف ہے، اس طرف شمال ہے مسجد نبوی میں، یعنی جنوب، یہ قبلہ جنوب کی طرف ہے اور شمال اس طرف ہے۔ تو جو مشرق ہے وہ بقی کی طرف ہے، تو جو مغرب ہے وہ احد کی طرف ہے۔ تو سورج ڈوبنے کا منظر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر تمہیں پتہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ پتہ نہیں ہے۔ فرمائے کہ یہ سورج جب ڈوبنے لگتا ہے تو یہ عرش کے نیچے جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے،
پھر اللہ جل جلالہ سے یہ اجازت لیتا ہے کہ میں دوبارہ مشرق سے طلوع ہو جاؤں یا نہیں. تو اللہ پاک جب اجازت دے دیتے ہیں تو یہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ جب یہ ڈوبنے کے بعد اجازت لے گا تو اس وقت اس کو اجازت نہیں ملے گی. جب اجازت نہیں ملے گی تو پھر یہ مغرب سے ہی نکل پڑے گا. مشرق سے اجازت نہیں ملی تو مغرب سے نکل پڑے گا. یہ وہ وقت ہوگا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی نشانیاں 10 بتائی ہیں. لا تقوم الساعة حتی تکون 10 آیات، بڑی بڑی نشانیاں. ان بڑی نشانیوں میں ایک نشانی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے. یہ بڑی نشانی. اچھا، یہ وہ نشانی ہوگی کہ اس کے بعد کافروں کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ایک اللہ موجود ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر قیامت میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. یہ ایسی بڑی نشانی ہوگی کہ اس پر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں توبے کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی صرف چوڑان اتنی بڑی ہے کہ 60-70 سال چلے آدمی اس کی چوڑان ختم نہ ہو. تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ تو وہ جو توبے کا دروازہ ہے فرماتے ہیں کہ وہ کھلا ہوا ہے. ہر فرد کے اعتبار سے کب بند ہوتا ہے؟ جب اس کی جان یہاں تک آ جاتی ہے. روح نکلتی ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے نکلتی ہے، نکلتے 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 یہاں سے نکل آتی ہے. تو جب یہاں گلے تک آ جاتی ہے جان، پھر اگر آدمی میں ہوش ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے. تو فرد کے اعتبار سے جو آخری وقت ہے توبے کی قبولیت کا وہ یہ ہے. اور اجتماعی اعتبار سے جو توبے کا وقت ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہے. سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبے کا اجتماعی دروازہ بند ہو جائے گا. اس بات کو، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں توبے کے دروازے کا بند ہونا، یہ سورہ انعام کے آخری رکوع میں ہے یہ بات کہ یوم یأتی بعض آیات ربی لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. تیرے رب کی بعض نشانیاں جس دن آئے گی اس دن کسی کو بھی ایمان لانا نفع نہیں دے گا. اگر کسی نے ایمان نہیں لایا تو وہ سورج کو مغرب سے نکل کے دیکھے گا کہ اب میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اب کلمے کا اعتبار نہیں ہے. اور سورج کو جب مغرب سے نکلے گا اور مومن ہوگا اور گناہگار ہوگا اور کہے گا میں توبہ کرتا ہوں تو توبہ قبول نہیں ہوگا. تو یہ وہ وقت ہوگا جس پر اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ سورج مستقرها تحت العرش، اس کا جو جائے قرار ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرش کے نیچے ہے. اب اس پہ تقریباً 8-10 صفحے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ، جس میں ایک مرکزی اشکال ہے وہ اعتراض ہے کہ بھائی کیسے سجدہ کرتا ہے سورج. بس یہ اشکال کسی کے ذہن میں تبھی پیدا ہوگا جب وہ سجدے کا مطلب وہ سمجھے گا جو ہم آپ سجدہ کرتے ہیں. ہم آپ سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم سر زمین پہ رکھتے ہیں. تو ہر فرد جو مخلوق خدا ہے ہر ایک کا سجدہ الگ ہے. ہمارا آپ کا سجدہ تو یہی ہے کہ ہم سر زمین پہ رکھیں. جو باقی مخلوق ہے ان کا سجدہ کیسے ہے؟ درخت مثال کے طور پر یوں سیدھا کھڑا ہے، یہ بھی سجدہ کرتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی درخت یوں جھکا ہو اور اس نے اپنی ٹہنیاں زمین پہ یوں رکھی اور پھر ایسا کھڑا ہوا ہو، ایسا ہم نے نہیں دیکھا. لیکن ہمارے رب خبر دے رہے ہیں 17ویں پارے سورہ حج کے اندر کہ اللہ جل جلالہ کے سامنے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں.
جانور پہاڑ سب سجدہ کرتے ہیں، چاند بھی سجدہ کرتا ہے، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، تو پہاڑ بھی ہم نے دیکھا کھڑے ہیں، وہ کبھی ہم نے یوں نہیں دیکھا۔ تو سجدے کا مطلب ہر فرد کے لیے جدا ہے۔ دیکھیں عربی کا فصاحت کا مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ لفظ ایک ہی ہوگا، نسبت کے بدلنے سے اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ جیسے صلاۃ کا لفظ ہے، صلی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک صلاۃ بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں اللہ کے رسول پر، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ تو یہ جو صلاۃ کا لفظ ہے، تو اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں گے تو ترجمہ الگ ہو جائے گا، اور صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کریں گے تو ترجمہ الگ ہو جائے گا۔ صلاۃ کی نسبت اگر انسانوں کی طرف کریں گے ترجمہ الگ ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیا ترجمہ ہوگا؟ تو صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا رحمت کا بھیجنا، اور صلاۃ کی نسبت اگر فرشتوں کی طرف کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا دعا کرنا، اور صلاۃ کی نسبت اگر ہماری طرف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے درخواست کرنا کہ اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں آپ پر کہ اللہ کے رسول پہ رحمت بھیجے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن نسبت کے بدلنے سے اس کا ترجمہ بدل گیا۔ ایسے ہی لفظ سجدہ ایک لفظ ہے لیکن اس کی نسبت بدلنے سے ترجمہ بدل جائے گا۔ میرے آپ کے لیے سجدے کا لفظ، ہمیں ابھی سجدہ کرو تو ہم ایک دم سر زمین پہ رکھیں گے، وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اگر یہی لفظ کسی اور کی طرف منسوب ہوگا تو اس کے معنی آتے ہیں تابعداری کرنا، اس کے معنی آتے ہیں انتہائی درجے کی تابعداری کرنا۔ تو یہاں پر سورج سجدہ کرتا ہے۔ اچھا ایک اور اس میں یہ اشکال ہے کہ کہتے ہیں عرش کے نیچے جاتا ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں یہ والی بات ہے کہ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، یہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، سب ہم سب اس کے نیچے ہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش کے نیچے ہیں، ساری مخلوق نیچے۔ تو پھر عرش کے نیچے جانے کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج تو عرش کے نیچے ہی ہے اور ہم سب عرش کے نیچے ہیں۔ سجدے سے مراد یہ ہے کہ سورج اس کی جو چال ہے، یہ چال ہی تابعداری کی ہے، یہ اپنی چال کے اندر نافرمان نہیں ہے۔ کسی صورت کے اندر سورج اپنی چال میں ایک رتی برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کی چال فرما برداری ہے۔ تو یہ سورج چل رہا ہے، تابعداری میں چل رہا ہے، مان کے چل رہا ہے، اسی چال کے اندر مستقل اللہ سے اجازت بھی لے رہا ہے، اسی چال کے اندر یہ سجدہ بھی کر رہا ہے، اسی چال کے اندر یہ بالکل اللہ پاک کا ایسا فرما بردار ہے کہ ایک لمحے کے بھی اگر کوئی ذرہ کر لے آدمی، اس لمحے کا بھی رتی برابر یہ اللہ کا نافرمان نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کہ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، تابعدار ہے، اور سجدے کا مطلب ہمارا آپ کا مطلب نہیں ہے، سجدے کا مطلب انتہائی درجے کی تابعداری ہے، اور اسی میں یہ اجازت بھی لے رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا جس میں یہ سورج اجازت لے گا، اس کو اجازت نہیں ملے گی، تو جب یہ ڈوب جائے گا تو اس وقت پھر جب اجازت ہی نہیں ملی تو پھر یہ واپس ہو جائے گا۔ جب یہ واپس ہو جائے گا تو اس وقت پھر سورج کا توبے کا دروازہ وہ بند ہو جائے گا۔ تو ایک ہی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آگے پھر کل آیت نمبر 39 کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ جو سورج ہے یہ اپنے زمان کی طرف، زمانی جائے قرار کی طرف یا مکانی جائے قرار کی طرف، پھر سورج کے بھی اپنے منزلیں مقرر ہیں، سورج کے بھی اپنے منزلیں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، کل کی آیت ہے وہ کل اللہ نے چاہا اس کو پڑھیں گے۔ ایسے ہی سورج کی بھی منزلیں مقرر ہیں،
سورج کی بھی، اور ہمارا بہت سارا جو عبادتی نظام ہے وہ سورج کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ہمارا بہت سارا عبادتی نظام چاند کے ساتھ ہے. جیسے ہمارا حج چاند کے ساتھ ہے، ہماری دونوں عیدیں چاند کے ساتھ ہیں، ہمارا رمضان چاند کے ساتھ ہے، ہمارا عاشورہ چاند کے ساتھ ہے، ہمارا ربیع الاول چاند کے ساتھ ہے. ہماری ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، 15 شعبان ہو گئی، 27ویں شب ہو گئی، یہ سب کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے. لیکن ہماری بہت ساری چیزیں سورج کے ساتھ بھی ہیں. یعنی مرکزی ہمارا جو اللہ کا حکم ہے نماز کا، وہ سب سورج کے ساتھ ہے. 1.5 گھنٹہ پہلے، طلوع سے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ صبح صادق ہو جاتی ہے طلوع سے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1.5 گھنٹے تو اس صبح صادق اور طلوع سے پہلے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے. پھر یہ سورج نکل گیا، اب یہ بیچ آسمان میں پہنچا. جب یہ بیچ آسمان میں پہنچا، اب نماز حرام ہو گئی. اب کیا کرو؟ انتظار کرو. اب یہ سورج ڈھل جائے. جب ڈھل گیا، اب ظہر کا وقت شروع ہو گیا. کب تک چلے گا؟ جب ہر چیز کا اصلی سایہ کے علاوہ ڈبل سایہ ہو جائے گا. اب عصر کا وقت یہاں تک ظہر کا وقت ہوگا. اب جب ڈبل سایہ ہو جائے گا ہر چیز کا اصلی سایہ کے علاوہ، تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. پھر عصر کا وقت کب تک رہے گا؟ غروب آفتاب تک. جب سورج ڈوب گیا، اب مغرب کا وقت شروع. یعنی ہمارا ایک اتنا بڑا حکم ہے نماز کا، وہ پورا سورج کے ساتھ چل رہا ہے. ڈوب گیا تو عشاء کا وقت، مغرب کا وقت. یہ کب تک ہے؟ یہ جی 1 گھنٹہ 20 منٹ تک آپ کا مغرب کا وقت ہے. پھر عشاء کا وقت 1 گھنٹے 20 منٹ کے بعد شروع ہوگا، جب شفق ابیض غائب ہو جائے گا. ایک ڈوبنے کے بعد سرخی آتی ہے، اس سرخی کے بعد سفیدہ آتا ہے. اس سفیدے کے بعد جب بالکل افق غروب والی جگہ، وہ جب سفیدہ بھی غائب ہو گیا، گھٹ اندھیرا چھا گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا. وہ کب تک چلے گا؟ وہ تہجد تک چلے گا. تو یہ سارا نظم کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ سورج کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور باقی جو ہماری عبادتیں ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ وہ چاند کے ساتھ ہے. تو یہ منزلیں ہیں دونوں کی، چاند کی بھی منزلیں ہیں اور سورج کی بھی منزلیں ہیں، اور یہ ہمارے رب کا نظام ہے. اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. اور جیسے یہ بڑے بڑے سیارے رب کے تابع دار ہیں، ہم چھوٹے سے سیارے ہیں، اللہ ہمیں بھی تابع دار بنائے. ہاں، ان میں بھی شعور ہے، لیکن وہ شعور مکلف والا شعور نہیں ہے. ہمارے میں شعور ہے، شعور مانے سمجھ. ہمارے میں شعور ہے، ہمیں اللہ نے مکلف بنایا. مکلف کا ترجمہ آسمانی احکامات کا ذمہ دار. مکلف کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے مکلف کس کو کہتے ہیں، تو مکلف کا کیا ترجمہ ہے؟ آسمانی احکامات کا ذمہ دار. اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا کہ بھائی تم نے یہ میرے حکموں کو پورا کرنا ہے. اللہ ہمیں احکامات کی تعمیل نصیب فرمائے.